السلام علیکم لسنرز، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور میرے چینل کی ہارر سٹوریز آپ سب کو بہت پسند آ رہی ہوں گی۔ آج کا واقعہ بھی بہت زیادہ خوفناک اور سبق آموز ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کو چلا کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ واقعہ ہمارے ساتھ گجراوالا سے علی رضا نے شیئر کیا ہے۔ علی رضا کہتے ہیں کہ ان کے جو چاچو ہیں وہ شروع سے ہی گھر والوں کے بہت لاڈلے ہیں۔ ان کو چلے کرنے کا بہت شوق تھا، عملیات سیکھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ اکثر پیر و فقیروں کے دربار پہ وقت گزارتے تھے کہ کوئی جوگی بابا یا جادوگر ان کو ملے تاکہ وہ ان کو کوئی عمل بتائے یا جن قابو کرنے کا طریقہ بتائے، کیونکہ ان کو جن قابو کرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ اکثر کہتے تھے ہم سے بھی کہ میں ایک دن ایک جن قابو کروں گا اور جو چاہوں گا اس سے اپنی خواہش پوری کرواؤں گا۔ ان کی کافی ایسے لوگوں سے دوستی ہو چکی تھی جو ان کو الٹے سیدھے عملیات بتاتے تھے، اور انہوں نے کافی عملیات کیے بھی تھے، چھوٹے موٹے عملیات کیے تھے، مگر ان سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ ہم لوگ ان کو منع بھی کرتے تھے کہ چاچو آپ یہ کام نہ کریں، یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اس طرح سے آپ کی شادی بھی کرنی ہے تو لوگ کیا کہیں گے اور آپ کے لیے اچھا رشتہ بھی نہیں ملے گا۔ تو ہمارے بار بار کہنے پہ، سمجھانے پہ ایک وقت ایسا ہے کہ انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا اور وہ بالکل اس کام سے ہٹ گئے۔ پھر جب ہم نے دیکھا کہ وہ اس کام سے ہٹ چکے ہیں تو ہم نے کچھ عرصے بعد ان کی شادی کر دی۔ ان کا ایک بہت پیارا سا بیٹا ہوا، سب بہت ہنسی خوشی رہ رہے تھے، سب کچھ ٹھیک تھا۔ اچانک ایک دن چاچو گھر آئے، وہ بہت خوش تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ راستے میں ایک دربار پہ سلام کرنے گئے تو اچانک سے ان کی ملاقات ایک آدمی سے ہوئی۔ وہ عجیب سا آدمی تھا، وہ کہتا تھا کہ میں ایک جادوگر ہوں، اور جب باتوں باتوں میں نے اس کو بتایا کہ مجھے بھی عملیات کا بہت شوق ہے اور میں عملیات کر چکا ہوں کافی، اور مجھے چلا کرنے کا بھی بہت شوق ہے، تو اس نے مجھے چلا کرنے کا ایک طریقہ بتایا جس سے میں ایک بہت طاقتور جن کو قید کر سکتا ہوں۔ اس نے مجھے ایک ایسا عمل بتایا ہے، اس لیے اب میں وہ عمل کروں گا۔ ہم نے ان کو بہت منع کیا کہ آپ یہ کام چھوڑ چکے ہیں تو اب کرنے کا کیا فائدہ ہے، اس سے آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے اور آپ کے گھر والوں کو بھی ہو سکتا ہے، اس لیے آپ یہ کام مت کریں۔ تو چاچو نے کہا کہ عمل بس 7 دن کا ہے، مجھے آخری دفعہ یہ چلا کرنے دو، اگر میں زندگی میں کامیاب ہو گیا تو بہت فائدہ ہوگا، اگر نہ ہوا تو میں آج کے بعد تم لوگوں کے سامنے چلے کا نام بھی نہیں لوں گا، بس آخری بار مجھے یہ کرنے دو۔ چاچو نے کسی کی بھی نہیں سنی اور انہوں نے اپنی مرضی کی۔ اس آدمی نے ان کو کہا تھا کہ گجراوالا میں چمن شاہ قبرستان ہے ایک، آپ نے وہاں پر یہ چلا کرنا ہے۔ تو چاچو 7 دن کے لیے وہاں پر انہوں نے اس چمن شاہ قبرستان میں چلا کشی کرنی تھی۔ ہم سب بہت ڈر رہے تھے، ہم سب بہت پریشان بھی تھے کہ اب پتہ نہیں کیا بنے گا، چاچو جو ہیں وہ خیر خیریت سے گھر واپس آ جائیں۔ اب چاچو نے جب چلا شروع کیا تو انہوں نے بتایا تھا کہ ان کو کافی چیزیں ڈراتی تھیں۔ ایک دفعہ تو ایسا ہوا تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ قبرستان کی ایک سائڈ سے کالا شیر، بالکل کالا سیاہ شیر تھا، وہ اچانک سے آ گیا ان کے سامنے اور غرانے لگ پڑا، اور انسانی آواز میں کہہ رہا تھا کہ جو تم یہ چلا کر رہے ہو یہ مت کرو، یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے۔ مگر چاچو کو بہت زیادہ شوق تھا اور ان کو اس آدمی نے کہا تھا کہ جو مرضی ہو جائے، تم نے 7 دن سے پہلے اپنی جگہ سے، اپنے اس حصار سے، جو اپنے ارد گرد تم نے حصار بنایا ہوگا چلا کرنے سے پہلے، اس حصار سے تم نے باہر نہیں نکلنا، نہیں تو وہ جو چیزیں ہوں گی جو تمہیں اس چلے کو روکنے کے لیے، جو چیزیں آئیں گی اس وقت تمہیں پریشان کرنے کے لیے، وہ تمہیں مار بھی سکتی ہیں۔ تو چاچو کے ذہن میں وہی بات تھی۔ چاچو نے کہا کہ میں اس حصار میں سے باہر نہیں نکلا، وہاں پر
مجھے کافی چیزیں ڈراتی تھیں، خصوصاً رات کے وقت تو کافی ایسی چیزیں آتی تھیں جو مجھے ڈراتی تھیں۔ کبھی چیزیں کوئی روپ دھار کے آتی تھیں، کبھی کوئی روپ دھار کے آتی تھیں، اور میں کافی ڈرتا بھی تھا، میں کافی سہم بھی جاتا تھا، لیکن مجھے پتہ تھا کہ اگر میں اس حصار سے باہر نکلوں گا تو یہ میری جان کے دشمن ہیں اور یہ مطلب مجھے مار بھی سکتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، تقریباً چلے کی 5ویں رات تھی کہ اچانک سے مجھے ایک کالی سیاہ چڑیل نظر آئی۔ وہ پوری کی پوری کالی تھی، اس کا چہرہ بھی کالا سیاہ تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کا چہرہ جلا ہوا ہے۔ اس کے بال جو تھے وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے بال نہیں، کوئی سانپ ہے۔ میں اس کو دیکھ کے کافی گھبرا گیا۔ اس نے میرے سامنے آ کر کچا گوشت کھانا شروع کر دیا۔ وہ بہت بھیانک طریقے سے کچا گوشت کھا رہی تھی، اس کو دیکھ کر ہی مجھے کوفت ہو رہی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم نے اس عمل سے باز آنا ہے یا نہیں، ابھی بھی اس عمل کو روک دو، تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر نہیں روکو گے تو اگلی باری تیری ہے، یہ جو میں کچا گوشت کھا رہی ہوں، اب اگلی باری تیری ہے، تیرا گوشت کھاؤں گی۔ اس کی یہ باتیں سن کر میں کافی سہم گیا، لیکن اس کے باوجود میں اس حصار سے باہر نہیں نکلا۔ یہ کہہ کر وہ چڑیل وہاں سے غائب ہو گئی۔ اگلی رات سکون کی گزر گئی، اتنا کچھ خاص نظر نہیں آیا مجھے، لیکن جیسے ہی اس چلے کی آخری رات یعنی کہ 7واں دن شروع ہوا، 7ویں رات آئی، مجھے بہت بھیانک دردناک آوازیں آنے لگ پڑی، جیسے کہ کئی چڑیلیں بین کر رہی ہیں، رو رہی ہیں، ہوائیں چل رہی تھی، درخت جو تھے وہ جھول رہے تھے، ان کے پتے جو تھے، ان کی شاخیں جو تھی وہ ہل رہی تھی بہت زور زور سے، اور مسلسل چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں کافی ڈر گیا، کافی گھبرا گیا۔ اچانک سے میں نے کیا دیکھا کہ ایک خوفناک بھیانک درندہ جس کے منہ سے خون ٹپک رہا ہے، وہ اچانک سے آیا اور جنگلیوں کی طرح، کسی جنگلی جانور کی طرح اس نے قبروں کو کھودنا شروع کر دیا اپنے پنجوں سے، اور مردوں کو نکال کے ادھر سے ادھر پھینک رہا ہے۔ کافی وحشی طریقے سے وہ یہ سب کچھ کر رہا تھا کہ دیکھنے والا اگر وہاں پر یہ منظر دیکھتا تو وہ ویسے ہی بے ہوش ہو جاتا ڈر کر، یا اس کو دل کا دورہ پڑ جاتا۔ میں کیونکہ مجھے یہ کافی شوق تھا ان چیزوں کا، تو میں نے ان چیزوں کو کافی قریب سے میں نے دیکھا ہوا تھا، کافی قریب سے میں نے آبزرو کیا ہوا تھا کہ اگر کوئی چلا کرنے لگتے ہیں تو اس میں ایسی چیزیں نظر آتی ہیں۔ اسی لیے میں اس وقت تک میں برداشت کر کے، حوصلہ کر کے میں بیٹھا ہوا تھا۔ لیکن اچانک سے جب وہ درندہ میرے سامنے آیا اور اس نے یہ سب حرکتیں کرنی شروع کی، بھیانک طریقے سے مردوں کو ادھر ادھر پھینکنے لگ گیا اور بھی بہت عجیب عجیب حرکتیں کر رہا تھا، اس کو دیکھ کر میں اپنے قابو میں نہیں رہا۔ میں نے اپنے حواس کھو دی اور میں فوراً سے پہلے جیسے ہی وہ درندہ میرے پاس آ رہا تھا، غراتے ہوئے، بھیانک چیخیں نکالتے ہوئے، وہ کالا سیاہ درندہ، میں وہاں سے حصار سے نکل کر میں بھاگ گیا۔ میں اتنی تیزی سے بھاگ کے گھر آیا، اور جتنا میں ڈرا ہوا تھا میں آتے ساتھ ہی بے ہوش ہو گیا۔ 2 دن تک مجھے ہوش نہیں آیا، تیز بخار رہا۔ اب جب مجھے 2 دن بعد ہوش آئی، ان کے چاچو کہتے ہیں کہ جب مجھے 2 دن بعد ہوش آئی تو میں نے ان کو بتایا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا۔ ہم نے ان کو کہا کہ ہم نے آپ کو منع بھی کیا تھا، آپ نے پھر وہی حرکت کی، آپ پھر وہ چلا کرنے آپ قبرستان پہنچ گئے، تو یہ سب تو ہونا ہی تھا۔ اس کے بعد چاچو کہتے تھے کہ مجھے ہر طرف کالے سائے نظر آتے تھے، مجھے بار بار وہ کالا بھیانک درندہ نظر آتا تھا، مجھے بار بار وہ جن نظر آتا تھا اور مجھے کہتا تھا کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، تم نے مجھے کیوں بلایا ہے، تم نے مجھے یہ چلا کر کے تم نے مجھے کیوں بلایا، اب بتاؤ۔ ایک دفعہ جب میں رات کو سونے لگا تو مجھے ایسے لگا جیسے وہ میرے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا اور میرا گلا دبا رہا ہے،
جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہی کالا درندہ، وہی کالا جن تھا جو میرے اوپر چڑھ کے بیٹھا تھا اور میرا گلا دبا رہا تھا۔ میں نے اونچی اونچی آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا، وظائف پڑھنے شروع کر دیے۔ جیسے ہی میں نے یہ پڑھنا شروع کیا وہ غائب ہو گیا۔ اس کے بعد سے مجھے بہت ڈر لگتا تھا، مجھے ایسے لگتا تھا وہ کبھی بھی آئے گا اور مجھے مار دے گا۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے گھر والے وہ بہت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے ایک بہت اللہ والے بزرگ تھے، ایک عامل صاحب تھے، ان سے بات کی اس بارے میں۔ چاچو کو ان کے پاس لے کر گئے، ان کو بتایا کہ چاچو نے ایسے ایک چلہ کیا تھا اور اس چلے کو وہ آدھا ادھورا بیچ میں چھوڑ کے آ گئے تھے۔ چلہ بس مکمل ہی ہو چکا تھا کہ وہ جن تو آ چکا تھا جو ان کو ڈرا رہا تھا کہ وہ چلہ بیچ میں ختم کر دیں، اور ہوا بھی ایسے ہی کہ اس جن نے چاچو کو اتنا ڈرایا کہ وہ جن تو آ چکا تھا لیکن چاچو وہاں سے چلہ مکمل کیے بغیر اٹھ کر بھاگ گئے۔ تو اس وجہ سے بس اب وہ جن جو ہے ان کی جان کا دشمن بن چکا ہے، اور وہ ہر وقت ان کو نظر آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں مار دوں گا، اور نقصان پہنچاتا ہے۔ ان عامل صاحب نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ اول کے تو چلہ کشی عام لوگوں کو کرنی ہی نہیں چاہیے، آپ نے یہ کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے، آپ نے خود مصیبت کو دعوت دی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ علاج میں کروں گا اور انشاءاللہ وہ جن بھی چلا جائے گا، لیکن اس میں کچھ وقت لگے گا کہ وہ کافی طاقتور اور بھیانک جن ہے جس کو آپ نے عمل کر کے بلانا چاہا تھا۔ اس کے بعد ان عامل صاحب نے آب زمزم دیا اور کہا کہ یہ آپ سب لوگ پئیں، خاص طور پر جو چاچو تھے ان کو کہا کہ آپ پئیں، اور یہ جو دم کیا ہوا پانی ہے یہ گھر پہ بھی اس کا چھڑکاؤ کریں، اور خصوصاً جو ہے جو وظائف میں نے آپ کو بتائے ہیں آپ نے یہ پڑھنے، اور دن رات آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے اور یہ وظائف پڑھنے ہیں تاکہ وہ جو جن ہے وہ آپ کے قریب نہ آ سکے۔ انہوں نے کچھ تعویذات بھی دیے گھر والوں کو بھی اور چاچو کو بھی، تاکہ وہ چاچو کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس کے بعد چاچو کہتے تھے کہ جب سے انہوں نے وہ تعویذ پہنا اور وظائف پڑھنے شروع کیے، نماز کی پابندی شروع کی، اس کے بعد وہ جن ان کو نظر تو نہیں آتا تھا مگر اس جن کی آواز آتی تھی ان کے کانوں میں کہ تم جو مرضی کر لو میں تمہیں مار دوں گا، میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ چاچو گھبراتے تھے کہ پتہ نہیں یہ جن اب کیسے جائے گا۔ انہوں نے اسی طرح سے ان عامل صاحب سے اپنا علاج کروایا۔ کچھ عرصہ لگا، عامل صاحب نے بھی سخت وہ جو جن تھا اس کے حوالے سے بتایا کہ کیا کیا پابندی کرنی ہے ہمیں۔ چاچو کو ہم اکیلا نہیں چھوڑتے تھے تاکہ وہ جو جن ہے وہ کہیں ان پہ حملہ نہ کر دے۔ کافی مشکل کا وقت دیکھا ہم نے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ چاچو کہتے تھے کہ اب مجھے وہ جن نظر نہیں آتا، نہ ہی اس کی آواز آتی ہے، اور اب میں سکون میں ہوں۔ ہم نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ وہ جو جن ہے وہ چلا گیا ہے، اس نے چاچو کی جان چھوڑ دی ہے، اور ہم نے سختی سے چاچو کو منع کیا کہ اب آئندہ کے لیے آپ نصیحت کر لیں کہ آپ نے دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی، کیونکہ آپ کا ایک چھوٹا سا بیٹا بھی اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو بعد میں ان کا کیا ہوگا۔ چاچی بھی بہت پریشان رہتی تھی ان دنوں، بہت روتی تھی، انہوں نے بھی چاچو کو بہت منع کیا اور سمجھایا۔ اس کے بعد چاچو نے توبہ کر لی کہ وہ آئندہ کے بعد یہ جو اپنا شوق ہے چلہ کشی کا وہ دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے۔ تو یہ تھا وہ واقعہ لسنرز، آپ کو کیسا لگا ہے؟ واقعی یہ بہت سبق آموز تھا، اس میں ایک سبق تھا ہم سب کے لیے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کی باتوں میں آ کر ایسے عملیات نہیں کرنے چاہیے جب تک کہ ہمیں اس چیز کی سمجھ بوجھ نہ ہو۔ تو لسنرز یہ تھا وہ آج کا واقعہ، خوفناک واقعہ جو علی رضا نے ہم سب کے ساتھ شیئر کیا۔ تھینکس فار شیئرنگ علی رضا۔ آپ لوگوں کو یہ واقعہ کیسا لگا ہے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں۔ آپ لوگ بھی اس طرح کے واقعات مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں میرے ای میل آئی ڈی پہ جو کہ ڈسکرپشن باکس میں ہے۔ اس طرح کے مزید خوفناک واقعات سننے کے لیے جڑے رہیے میرے چینل کے ساتھ۔ اپنا بہت سا دھیان رکھیے، دعا میں یاد رکھیے، ویٹ کریں میری نیکسٹ سٹوری کا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔